شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے ریئیکشن ٹی وی اردو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. سامعین کرام، میں نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 128 پڑھی ہے. تو ابھی جو میرا عنوان رہے گا وہ ہے الیکشن 2019. آج 23 مئی 2019 ہے. الیکشن کا نتیجہ جو تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا. اللہ تعالیٰ نے جو مناسب سمجھا وہ فیصلہ کیا، اور اللہ نے خود کہا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128 ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادی. زمین اللہ کی ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث اپنے بندوں میں سے بنا دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، لیکن انجام جو ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہے. اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے صبر سے کام لیں، توحید کے پیغام کو عام کریں، سوشل ورک کریں، نبیوں والا کام کریں، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ کچھ اور سوچتے ہیں لیکن اوپر والے کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. تو عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ضروری ہے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ جی نہیں. حکومت آتی جاتی رہتی ہے، اللہ حکومت کو بناتے رہتے ہیں، گراتے رہتے ہیں. بھارت دیش کے اندر مسلمانوں نے لگ بھگ 800 سال تک حکومت کی ہے. پھر انگریزوں کو اللہ نے موقع دے دیا، پھر ایک اور پارٹی کو دیا، پھر ایک اور پارٹی کو دیا. اللہ چاہتے ہیں کہ اور موقع دے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، لیکن عقیدہ توحید مضبوط ہونا ضروری ہے. آپ غور کریں. واسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واسا ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 216. تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی ہمیں ناپسند ہے لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بیکار ہے، نقصان دہ ہے. اور آگے اللہ کہتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے ہیں تم لوگ نہیں جانتے. تو یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. ساری بلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے. اب دیکھیے جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، قطب مینار بنایا، آج ان کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے یا چائے بنا کر بیچ رہے. تو میرا رب کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دیتا ہے اور کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دیتا ہے. اور میرا رب چاہتا ہے کہ اور موقع دیں. تو ایک بڑی آزمائش ہے، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. مومن کبھی نہیں گھبراتا. حکومت چاہے جس کی بھی رہے، جیسی بھی رہے، ایمان والے کے لیے ایک ہی ہے کہ ان کا ایمان بچا رہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے، اپنے اسلام کی فکر کرتے تھے، اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ضروری ہے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 173 الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لوگوں نے کہا ارے دیکھو لوگ جمع ہو رہے ہیں، تم کو تکلیف دیں گے، تم ان سے ڈرو. ایمان والوں کا ایمان اور بڑھتا اور کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی اسلام کو مٹانا چاہے اسلام مٹے گا نہیں، اور سب لوگ مل کے بھی چڑھانا چاہے تو چڑھنے والا نہیں. سب لوگ مل جائیں، فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے. سب لوگ مل جائے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اور کہا دیکھو سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے لکھا ہے. سب لوگ مل کر نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے لکھا ہے.
حکومت چاہے جس کی بھی آئے، حکومت مل کے بھی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں، نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں، قلم اٹھا لیا گیا، صحیح پہ خشک ہو گئے۔ اس لیے صبر کرنے کی ضرورت ہے، تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس مناسبت سے یہ چند باتیں کہنی تھی۔ مبارکبادی ہر طرف سے وصول ہو رہی ہے، اللہ نے جو مناسب سمجھا وہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، ہم سب اللہ کے فیصلے سے راضی ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پورے بھارت دیش میں امن و شانتی برقرار رکھنے کی ہم سب کو توفیق دے دے، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ امن و شانتی بنی رہے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔